اب کچھ بات کرتے ہیں. آج کا دن آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ بتائیے آپ. بالکل انٹرنیشنل ڈے آف ایلیمنیشن آف وائلنس اگینسٹ ویمن. یہ بہت ایک خاص دن ہے جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں منایا جانا چاہیے, اور اس پہ ہم خاص طور پہ آج اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وائلنس اگینسٹ ویمن بہت ساری چیز لیولز پہ, مینٹلی, شو پر ہم بات کرتے ہیں فزیکلی, ہاں ہم کرتے رہتے ہیں. تو جی ایک پیکج ہے, ہم نے وہ بنایا ہماری ٹیم نے, پہلے وہ دیکھتے ہیں پھر مزید گفتگو جاری رکھتے ہیں. 25 نومبر خواتین پر تشدد کے خلاف عالمی دن. اقوام متحدہ 25 نومبر سے اگلے 16 دن تک خواتین کے خلاف تشدد پر آگاہی کی مہم شروع کرتا ہے. اس مہم کا مقصد خواتین پر ہونے والے ظلم و ستم اور تشدد کو ختم کرنا ہے. اس کا مقصد خواتین کے حقوق کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا ہے. خواتین پر تشدد کی بہت سی اقسام ہیں, جس میں جسمانی تشدد, نفسیاتی استحصال, مالی تنگی, گالم گلوچ کرنا اور ہراساں کرنا شامل ہے. خواتین کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ دنیا میں کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی خاتون پر تشدد کر سکے, اور مردوں کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورت پر تشدد کرنا مردانگی نہیں بلکہ مکروہ فعل ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ خواتین میں یہ شعور بیدار کیا جائے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے خود آواز اٹھائیں اور اپنی محافظ خود بن جائیں. جی, اپنی محافظ خود بن جائیں اور تشدد کی صورت برداشت نہ کریں, اس کو رپورٹ کریں فوری طور پر. برداشت کرنے سے معاملات حل نہیں ہوتے ہیں. تو وائلنس اگینسٹ ویمن کی ہم ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں, اور جب خواتین بااختیار ہوتی ہیں تو خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں اور بڑے بڑے کریٹو کام کرتی ہیں. پاکستان میں بھی ایسی بااختیار خواتین موجود ہیں جو کہ ملک کا نام روشن کر رہی ہیں, اور ایسی 3 ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں. بالکل جی, تعارف کرائیے. جو ہمیں آج جوائن کریں گی. السلام علیکم جی. عریشہ آصف ہیں ہمارے ساتھ, فاطمہ جاوید موجود ہیں, اور عائشہ زاہد موجود ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے؟ بھائی بہت ہی بہترین. میک اپ روم میں تو بہت ان کی گوسپ چل رہی تھی, ان سے بات چیت چل رہی تھی, تو یہاں پر آ کے اچھا مگر بتائے تو بالکل پوچھتے ہیں نا کہ بھائی کیا آپ نے, کیا ایسا کیوں آپ یہاں آج موجود ہیں, کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے آپ؟ جی, اصل میں نا ہماری یونیورسٹی میں کراچی یونیورسٹی فارمیسی سائنس کلب کی طرف سے ورلڈ فارمیسسٹ ڈے ہوا تھا, تو اس میں ہم لوگوں نے اپنا ایک انوویٹو آئیڈیا جو ہے وہ انٹروڈیوس کرا تھا. وہ بیسکلی آئیڈیا یہ تھا کہ ایک پرائمری پیکیجنگ ڈیزائن ہے جس میں ریئل ٹائم انوائرمنٹل مانیٹرنگ ہو سکتی ہے. یعنی جو ہمارے نارمل اسٹرپس ہوتی ہیں جیسے پینیڈول کی اسٹرپ, سافٹن کی اسٹرپ ہے, اس میں ایک ایسا سیکشن ہوگا, ایک کمپارٹمنٹ ہوگا جس میں ایک انڈیکیٹر لگا ہوگا جو کہ ریئل ٹائم میں اسٹوریج کنڈیشنز کو مانیٹر کرے گا کہ اسٹوریج کنڈیشنز کہیں پہ بریچ ہوئی ہیں یا وہ سپلائی چین ریگولیٹڈ رہی ہے. تو اس طریقے سے اگر وہ کلر چینج کر لے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ دوا استعمال کے قابل نہیں ہے. اچھا, گڈ, یہ تو بڑا اچھا ہی ہے. یہ تو بہت, بیکاز ا لاٹ آف ٹائمز جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں اسپیشلی ان کی نظر کمزور ہوتی ہے, وہ دیکھنا بھول جاتے ہیں, ڈیٹ کیا ہے, ایکسپائری مٹ بھی جاتی ہے. تو یہ آئیڈیا کیسے آیا, آپ بتائیں. یہ آئیڈیا آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. جیسے فوڈ انڈسٹری کے اندر کافی پروڈکٹس ہوتی ہیں جن کے اندر یا تو لیبل یا اسٹیکر لگا ہوتا ہے جو ایکسپائری پہ کلر چینج, تو ہم نے فوڈ میں دیکھا. جی, تو وہی کانسیپٹ اٹھا کے ہم نے فارماسیوٹیکلس میں اپلائی کیا, کیونکہ اسپیشلی پاکستان جیسی کنٹریز میں جہاں پہ ریگولیشنز نہیں فالو ہو پاتی, اور کلائمیٹ بھی ہمارا بہت انپریڈکٹیبل سا ہوتا ہے, پتہ نہیں ہوتا. کراچی کا ہی موسم دیکھیں, اور ایس او پیز نہیں فالو ہوتے ہیں وہاں پر کہ کولڈ اسٹوریج میں جو چیزیں. اس وجہ سے ہم نے کہا کہ پاکستانی عوام کو تو بہت مفید ثابت ہوگا ان کے لیے, کیونکہ یہاں پہ انڈسٹری سے بالکل صحیح دوا نکلتی ہے, بٹ کنزیومر تک پہنچتے پہنچتے اتنا ان کے لیولس پہ, ہر لیول کے اوپر ریگولیشنز نہیں فالو ہو رہی ہوتی, اس وجہ سے ٹائم سے پہلے دوائی خراب ہو سکتی ہے. تو عائشہ, یہ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے. فارماسیوٹیکل کمپنیز سے کوئی رابطہ ہوا ہے, ان کو بتایا ہے, یا وہ کمپنیز آئی تھیں آپ کی یونیورسٹی میں, انہوں نے کیا بتایا؟ جی, ہم بالکل اپنی فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ کنیکشن میں ہیں بہت سارے, اور ان کے ساتھ ہم اپنے سر کے ساتھ بھی کنیکشن میں ہیں, اور ان سے بات بھی شیئر کیا آپ نے ان سے. بالکل. اچھا جی ہاں, عریشہ یہ بتائیں کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف کراچی یونیورسٹی, یو نو آئی لو کراچی یونیورسٹی, جو آپ لوگوں کے ہے نا بہت ہی امیزنگ شو کریں کراچی یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں جا کے, آپ لوگ ضرور آئیں, ہے نا, کیونکہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ انڈس ویلی میں جب تھی تو ہم کے یو آتے تھے آپ لوگوں کے تھیسس دیکھنے کے لیے, تو وہاں کا اور ہم بھی کے یو آتے تھے لیکن الگ کام. بس کر دیں, فیملی شو ہے. اچھا, تو یہ بتائیں کہ ایسے لڑکوں کو اگنور کر کے یہ آئیڈیا
you know, was it because آپ لوگوں کا انوائرمنٹ ایسا ہے جہاں ٹیچرز آپ کے ساتھ برین اسٹارمنگ کرتے ہیں, یا پھر ود ان دا اسٹوڈنٹ باڈی ایسی باتیں ہوتی ہیں انوویشنز؟ اصل میں ہمارے جو ٹیچرز ہیں انہوں نے ہماری بیس اس طرح سے بنائی ہے کہ ہم کوئی بھی آئیڈیا لائک کانسیپچولائز کر سکتے ہیں. تو آپ یقین مانیں کہ ہمارے جو یہ کانفرنس ہوئی تھی اس میں اتنے سارے اس طرح کے آئیڈیاز تھے, اتنے سارے اس طرح کے انوویٹیو آئیڈیاز تھے جو کہ جن کو میڈیا کوریج مل سکتی ہے, مطلب جو بہت اچھے تھے. اور ابھی ان آئیڈیاز کو ملی ہے وہ؟ ہاں, کچھ کو ملی ہے, کچھ کو نہیں. ہم تو تیار ہیں, ہمیں آپ بتائیں کہ کون کون سے آئیڈیاز ہیں. اور ہمیں تو خوشی ہو رہی ہے یقین کریں کہ یونیورسٹی میں اتنی ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, یعنی کریٹو آپ ایک دوسرے برین اسٹارمنگ ہوتی ہے, ساری بیٹھ کر باتیں, انوویشنز ہوتی ہیں, اور ٹیچرز اس چیز کو بہت سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو ماحول کیسا مزید کیا اس میں اس کو ریفائن کیسے کرنا ہے یا مزید کچھ اور؟ جی ابھی ہم لوگ جو ہے اس آئیڈیا کی سمپل سا انیشیل سے ہم نے کیا تھا, مگر الحمدللہ سے ٹیچر کی سپرویژن کافی ہے, تو ہم اس کو اور ریفائن کر رہے ہیں, اسٹڈیز کر رہے ہیں. اسٹیبلٹی اسٹڈیز کی ضرورت ہے ابھی, اور ایکسٹینسو ریسرچ کی ضرورت ہے. ڈفرینٹ کمپاؤنڈس, کیونکہ ہر دوا الگ قسم کے لیولس کے اوپر چینج ہوتی ہے. کچھ دواؤں کے اوپر کوئی اثر پڑتا بھی نہیں ہے کہ اگر ڈوز کم یا زیادہ ہو جائے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا, مگر کچھ دوائیں جیسے کہ اینٹی کینسر ہو گئیں اور اینٹی بائیوٹکس ہو گئیں, اگر ان کی ڈوز جو ہے بڑھ یا کم جائے ان وجہ سے تو پھر بہت مسئلہ ہو سکتا ہے پیشنٹس کے اندر. تو ابھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں, ہم لوگ کمپنیز کے ساتھ بھی کنیکشنز میں ہیں اور اسٹڈیز کر رہے ہیں تاکہ ڈیٹا پراپر طریقے سے پریزنٹ کریں اور پھر ہمارے بالکل. اچھا فاطمہ, یہ بتائیے گا کہ اور کوآپریشنز نے جیسے فارماز ہو گئے, بڑی بڑی کمپنیز ہو گئی, ان کو یہ آئیڈیا کیسے ملے گا, اور کیا ابھی تک کسی نے آپ کو کانٹیکٹ کیا ہے؟ جی, جو ہمارا ایونٹ ہوا تھا WPD, اس میں ہمارے کافی ساری کمپنیز کو انوائٹ کیا گیا تھا ایز ججز اور ویسے بھی گیسٹ کے طور پہ. تو وہ آئے تھے, انہوں نے دیکھا تھا, ان کو کافی پسند آیا تھا, اور اسی وجہ سے ہمیں اپریسیشن ملی تھی, میڈیا کوریج ملی, تو اور زیادہ کمپنیز کو یہ پتہ چل گیا اس بارے میں. اور ہمارے ٹیچرس کے ساتھ کافی سارے لوگوں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ, اور ہم سے بھی ڈائریکٹلی, تو ہم لوگ ان سے کر رہے ہیں بات, اور یہ ان سب کے لیے کافی مفید ثابت ہوگا, صرف کنزیومر کے لیے نہیں, انڈسٹریز کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہے. بالکل صحیح ہے. یہ پروڈیوسر صاحب کا سوال ہے ہمارے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو میڈیسنس کی کاسٹ ویسے ہی بہت زیادہ ہے, لوگوں کی پہنچ سے دور ہے, تو آپ کا یہ جو آئیڈیا ہے اگر اس کی پیکیجنگ ایسے آپ کے مطابق ہوتی ہے تو کاسٹ بڑھے گی, اس کی کتنی بڑھے گی, افورڈیبل ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں, یہ انڈیکیٹر جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ویسے اتنے کاسٹلی نہیں ہیں. ہم لوگ جیسے انٹر میں اور کالجز میں استعمال کرتے ہیں, لیبس میں بھی انڈیکیٹرس, تو اتنے کاسٹلی نہیں ہیں. دوسری بات, جو یہ ہم لوگ آئیڈیا انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, وہ زیادہ تر پیرنٹرل جو انجیکشنز ہوتے ہیں یا پھر اینٹی کینسر اینٹی بائیوٹکس دوائیاں ہوتی ہیں, وہ آلریڈی لاکھوں میں ان کی پرائس ہوتی ہے, تو اس پہ اگر ہم انڈیکیٹر لگائیں گے تو 1000 زیادہ سے زیادہ 2000, اتنا امپیکٹ نہیں پڑے گا. اور اس میں لکوڈ بیس بھی, یعنی ایک تو یہ ٹیبلٹ ہوتی ہے, ایک لکوڈ بھی ہوتا ہے. پیرنٹرس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں, انجیکشن موسٹلی کولڈ اسٹوریج مینٹین کرنے کے لیے بہت اہم ہے, تو اس کے لیے انڈیکیٹر یہ والا ہم جو لا رہے ہیں ریئل ٹائم مانیٹرنگ کرنے کے لیے بہت خوشگوار ثابت ہوگا. اور یونی میں کیا چل رہا ہے؟ یونیورسٹی میں سب پڑھائی, ابھی تو ایگزامز ہونے والے ہیں اور نئے سال کے ایڈمیشنز بھی ہو گئے ہیں, تو جنوری سے نیا سیشن سٹارٹ ہوگا, ہمارا فائنل ایئر سٹارٹ ہو جائے گا, اور باقی اب تک جتنا وقت گزرا بہت جلدی گزر گیا, لیکن بہت مزہ آیا. تو عریشہ, کیا ہے فیوچر میں اسی طرح کی میڈیسن فیلڈ میں انوویشنز کرنا, یہ کچھ اس طرح کے پلان؟ ہاں, ہم لوگوں نے یہ جو آئیڈیا ہے ابھی تو ہم اس پر کام کر رہے ہیں, ہم لوگوں نے اپنا پیٹنٹ بھی فائل کرنے کے پروسیس میں کر دیا ہے, تو ابھی تو ہمارا اسی آئیڈیا پہ کام ہوگا, کیونکہ اس میں ہم لوگوں کو کافی محنت کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ اور ندا بہت تیار ہو کے آ رہی ہے آج کل, اور کینٹین میں سموسے سارا نے کھلائے تھے, تو آج تم کھلاؤ گی؟ وہ سب چلتا رہتا ہے, وہ سب تو چلتا رہتا ہے. اچھا, میں پتہ نہیں کچھ سوال کر رہی تھی, بھول گئی آپ کے مذاق میں, بٹ خیر, وی ریئلی وش یو آل دا بیسٹ, اینڈ آپ جیسی جب ہونہار ہماری جنریشن یوتھ جب بڑھ کے کام کرتی ہے تو پاکستان کا انشاءاللہ بہترین فیوچر. وہ جو ایک وائبرنٹ اور ایک چمک ہوتی ہے نا اسٹوڈنٹس کی آنکھوں میں جو ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستان کو سنبھالنا ہے, فل آف لائف, آپ فل آف انرجی ہے, وہ دیکھ کے ہمارے اندر بھی انرجی آ رہی ہے. آپ تینوں کو بیسٹ آف لک. یہ پین بھی گر گیا اسی ایکسائٹمنٹ میں. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کسی سے پیچھے نہیں ہیں, اور یونیورسٹیز میں, کالجز میں اسٹوڈنٹس ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں, اکیڈمکس میں بھی اچھے ہیں, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں, کریٹیو ہیں. میں یہ جو مشورہ آپ کو دے رہا تھا کہ کس دن چلتے ہیں اپنی یونیورسٹیز کا ذرا سا ایک کرتے ہیں, کبھی KU میں جائیں گے, دیگر یونیورسٹیز میں اپنا, بالکل چلیں. تو سن رہے ہیں سر آپ, ہماری ٹیم سن رہی ہے, اگر تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اس آئیڈیا کے بارے میں.